امریکہ کی ریاست ورمونٹ میں کئی دنوں سے برف باری ہو رہی تھی اور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ برف باری نے پوری طرح سے اس علاقے کو برف میں ڈھک دیا تھا جہاں پہ ایک عمر رسیدہ میاں بیوی کا گھر موجود تھا۔ چاند کی ہلکی روشنی زمین پہ پڑ رہی تھی اور برف پہ پڑ کر پورے علاقے کو ہلکا روشن کر رہی تھی۔ اس ماحول کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی صبح ہونے والی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ رات کے 2 بجے کے قریب وہ صاحب جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ سو رہے تھے، دروازے پہ دستک ہونے کی وجہ سے اٹھ چکے تھے۔ انہوں نے کھڑکی میں سے جھانک کے دیکھنا چاہا کہ رات کے اس پہر آخر کون اس خوفناک موسم میں ان کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر نہ تو گاڑی کھڑی تھی، نہ ہی کوئی پیروں کے نشان برف پہ بنے نظر آ رہے تھے۔ ان کے دروازے تک آنے کے لیے جو بھی آتا اس کے پاؤں کے نشان برف پر ضرور بنتے۔ کچھ پریشانی کے ساتھ انہوں نے دروازے کی جانب قدم بڑھانا شروع کیے۔ ان کے پیچھے ان کی بیگم بھی نیند سے اٹھ کر چل پڑیں۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے 2 بچے کھڑے ہوئے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کو دیکھ کر ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں اس وحشتناک موسم سے اور اتنی سردی سے کوئی فرق پڑ رہا تھا۔ ان بچوں نے پرانے زمانے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کا حلیہ بھی کافی پہلے کے زمانے کا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ہی بچے ان صاحب سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ دونوں بچوں میں سے لڑکے نے بہت ہی دھیمی آواز میں صرف اتنا کہا کہ ہمارے والدین ہمیں لینے آ رہے ہیں، کیا ہم تب تک آپ کے گھر کے اندر آ سکتے ہیں؟ موسم بہت خراب ہے۔ ان کی کہانی میں زیادہ سچائی نہیں معلوم ہو رہی تھی اور وہ صاحب تھوڑے اسکیپٹیکل تھے، لیکن ان کی بیوی نے جلدی سے ان بچوں کو گھر میں بلا لیا اور انہیں لیونگ روم میں لے آئیں۔ دونوں بچے صوفے پہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد وہ دونوں ایسے ہو گئے جیسے کسی روبوٹ کے سیل ختم ہو گئے ہوں۔ ان صاحب کے اور ان کی بیگم کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے اور نہ ہی کسی بات کو ایکنالج کر رہے تھے، بس اسٹیچو بن کر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان بچوں کی پریزنس کچھ عجیب سا ماحول پیدا کر رہی تھی جو کہ ان صاحب کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر اچانک وہی ہوا جو ان صاحب کو شک ہو رہا تھا۔ ان کی نظر جب ان بچوں کی آنکھ پہ پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں پوری طرح سے کالی تھی، کوئی سفیدی دور دور تک نہیں تھی۔ یہ دیکھتے ہی وہ صاحب پاس ہی رکھے صوفے پہ گر گئے اور ان کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور گھبراہٹ کے مارے اس ٹھنڈے موسم میں بھی ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ ان صاحب کی وائف جب ان کے قریب بڑھیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ انہوں نے کپڑا اٹھا کر خون صاف کیا اور روکنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اچانک گھر کی لائٹیں جل بجھ ہونے لگیں اور پھر پوری طرح بند ہو گئیں۔ اس اندھیرے میں، ٹھنڈی ہواؤں میں، اس بچی کی آواز آتی ہے جیسے وہ گنگنا رہی ہو خوشی سے کہ ہمارے والدین ہمیں لینے آ گئے ہیں۔ وہ دونوں بچے صوفے پہ سے کھڑے ہوئے اور باہر کے دروازے کی جانب بڑھے اور باہر نکل گئے۔ باہر ایک پرانے زمانے کی کالے رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی کے باہر 2 آدمی کالے سوٹس پہن کر کھڑے تھے۔ وہ سب ایک ساتھ گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ وہ دونوں میاں بیوی ڈر اور خوف میں مبتلا بیٹھے یہ سوچتے رہے کہ آخر یہ ابھی ان کے ساتھ ہوا کیا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد لائٹ اپنے آپ واپس آ گئی۔ ان دونوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو بھی مخلوق تھی، اس کے جانے کے بعد بھی یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ کئی مہینوں تک دونوں میاں بیوی بہت بیمار رہے۔ ناک سے خون آنا اور سر میں چکر روز کا معمول بن چکا تھا۔ ان کے پاس 4 بلیاں تھیں، جس میں سے ایک بلی وہیں مری ہوئی پڑی تھی جہاں وہ بچے بیٹھے تھے۔ موت کی وجہ برین ہیمریج۔ باقی 3 بلیاں کہاں گئیں کسی کو نہیں پتا۔ اور ان صاحب کو بھی کچھ عرصے بعد اسکن کینسر ڈائگنوز ہو گیا۔ The Mysterious Black Eyed Children،
یا پھر دا بلیک آئڈ کڈس دنیا کے سامنے mid-90s میں رونما ہوئے۔ ویلکم ٹو آفٹر آورس، لیٹ دا ٹیرر بگن۔ انٹرنیٹ نئی نئی جگہ لوگوں میں بنا رہا تھا اور لوگ بلیک آئڈ چلڈرن سے ریلیٹڈ ان کے ساتھ ہونے والے واقعات آرٹیکلز کے طور پر انٹرنیٹ پہ ڈال رہے تھے، لیکن یہ واقعات 90s سے کئی پہلے سے لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ شروع کے چند واقعات میں ریکارڈ ہونے والا واقعہ سن 1950 میں پیش آیا، جب ایک 16 سالہ لڑکا جو کہ ورجینیا کے ایک رورل ایریا میں رہتا تھا، اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس ڈرا سہما بھاگتا ہوا آیا۔ وہ بچہ ڈر کے مارے رو رہا تھا اور اس نے روتے روتے اپنے والد کو بتایا کہ وہ اسکول سے واپس گھر آ رہا تھا جب اس نے راستے میں ایک اپنی ہی عمر کے لڑکے کو دیکھا جو کہ ایک گیٹ پوسٹ پہ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس لڑکے نے اچانک 16 سالہ ہیرلڈ وٹیکر کے سامنے آ کر کہا کہ میں تمہارے گھر جانا چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنے گھر لے کر جاؤ گے۔ ہیرلڈ نے اپنے والد کو بتایا کہ اس لڑکے کی آنکھیں پوری طرح سے کالی تھیں اور اس کی آنکھیں دیکھ کر ہیرلڈ پہ ایک خوف طاری ہو گیا تھا۔ ہیرلڈ نے اپنے والد کو یہ بھی بتایا کہ اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکا اس کا دماغ پڑھ رہا ہے۔ اس لڑکے نے ہیرلڈ کو کہا کہ بھاگنے کی کوشش بھی نہیں کرنا اور مجھے ابھی اپنے گھر لے کر چلو۔ ہیرلڈ اس کی بات ماننے ہی والا تھا کہ اچانک وہ ہوش میں آیا اور بہت تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے ہیرلڈ کو پیچھے سے صرف ایک جانور کی زور سے غرانے کی آواز سنائی دی اور بس پھر وہ گرتا گراتا اپنے گھر پہنچ گیا۔ بلیک آئڈ چلڈرن کے بارے میں دنیا کو بتانے والا برائن نامی شخص تھا جس نے 1996 میں بلیک آئڈ چلڈرن کے بارے میں آن لائن ایک کہانی ڈالی تھی۔ برائن ٹیکسس کا رہائشی تھا۔ برائن بتاتا ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی چیک بک میں کسی کے لیے چیک بنا رہا تھا جب اس کی گاڑی کی ونڈو میں ناک ہوا۔ جب اس نے ونڈو سے دیکھا تو باہر 2 بچے کھڑے تھے جو اس کے اندازے کے مطابق 10-12 سال کے درمیان کی عمر کے ہوں گے۔ اس نے ونڈو اتاری تاکہ ان سے بات کر سکے، لیکن اس کے ہوش اڑ گئے جب اس نے دیکھا کہ ان دونوں بچوں کی آنکھیں پوری طرح سے کالی تھیں۔ ان میں سے جو دکھنے میں تھوڑا بڑا بچہ تھا، اس نے بالکل ایک ایموشن لیس وے میں برائن سے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہمیں لفٹ چاہیے۔ برائن نے گھبراتے ہوئے ان سے کہا کہ وہ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر برائن بتاتا ہے کہ ان بچوں کے لہجے میں غصہ صاف ظاہر ہو رہا تھا اور انہوں نے دھمکی والے انداز میں برائن سے کہا کہ ہمیں اپنی گاڑی میں بیٹھنے دو۔ برائن نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ اپنے آپ اس کی گاڑی کے لاک کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ وہ خود سے ایسا نہیں کر رہا، لیکن کافی ہمت کرنے کے بعد اس نے گاڑی کی ونڈو بند کی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس نے ریئر ویو مرر میں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب اس کا وہم ہو۔ ایک اور ریسنٹ واقعہ 2004 میں انگلینڈ میں پیش آیا جب 13 ستمبر کی صبح 2 میاں بیوی اپنے ڈاگ کو لے کر ایک فارسٹ پارک میں واک کر رہے تھے۔ جس ٹری لائن کے پاس سے وہ گزر رہے تھے وہاں سے انہیں ایک بچے کے ہنسنے کی آواز آئی۔ انہوں نے رک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ آخر یہاں کون بچہ ہے، کس کا بچہ ہے، کہیں کوئی بچہ کھو نہ گیا ہو، لیکن پھر وہ ہنسی کی آواز آنا بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنی واک کنٹینیو کر دی، لیکن اچانک انہوں نے دیکھا کہ تھوڑا آگے فاصلے پہ ایک چھوٹی بچی کھڑی ہے۔ اس نے پرانے انگلش دور کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن جو چیز زیادہ پریشان کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ اس بچی کی آنکھیں کالی تھیں۔ وہ بچی آنکھیں جھپک بھی نہیں رہی تھی
اور کچھ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ ان لوگوں کو تھوڑے فاصلے پہ کھڑے بس گھور رہی تھی۔ ان لوگوں کے بات کرنے پہ بھی وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ جب اس کپل کا ڈاگ اس بچی کی طرف بڑھا تو وہ ہنستے ہوئے جنگل میں بھاگ گئی اور غائب ہو گئی۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ اس پورے انکاؤنٹر کے دوران اس بچی کی گردن ایک سائڈ پہ نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی، اس طرح سے جیسے اسے پھانسی لگی ہوئی ہو۔ اسی فارسٹ کے قریب سے مڈ 1960s میں 3 بچوں کی لاشیں بھی ملی تھی جو کہ بہت بے رحمی سے قتل کر دیے گئے تھے۔ 1968 میں اس بے رحم قاتل کو پکڑ لیا گیا تھا۔ ریمنڈ نامی شخص بچیوں کو اغوا کرتا تھا اور مار کر اسی فارسٹ کے پاس پھینک دیا کرتا تھا۔ 2014 میں جیل کے اندر اس کی موت ہوئی اور وہ انگلینڈ کے لانگسٹ سرونگ پریزنرز میں شامل ہوا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان بچیوں میں سے ایک بچی اس فارسٹ میں نظر آتی ہے جو کہ اس کپل کو بھی نظر آئی تھی۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بچے جو کہ بلیک آئیڈ چلڈرن کے نام سے جانے جاتے ہیں دراصل اسپرٹس ہیں ان بچوں کے جو کہ قتل کر دیے گئے ہیں یا کسی ایکسیڈنٹ میں مارے گئے ہیں۔ پر بلیک آئیڈ چلڈرن کے کچھ واقعات اتنے عجیب و غریب ہیں کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اسپرٹس نہیں کوئی اور ہی مخلوق لگتے ہیں۔ اینشینٹ کیلٹک ٹرائبس کا یہ ماننا ہے کہ یہ بچے کسی اور دنیا سے آئے ہوئے ڈیمنز ہیں جو کہ ہماری دنیا میں خون ریزی یا ہیومن سیکریفائسز کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ 2017 میں بھی بلیک آئیڈ چلڈرن کو ساؤتھ ڈکوٹا میں دیکھا گیا۔ وہاں کے لوکل بچوں نے بتایا کہ کالی آنکھوں والے بچے انہیں آ کر ان کے ساتھ کھیلنے کا بولتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہاں کے بڑے بزرگوں نے بھی بتایا ہے کہ وہ بچے اب ہمارے پاس آ کر ہم سے کھانا مانگتے ہیں اور گھر کے اندر آنے کا بولتے ہیں۔ جب ان کو ہر چیز کے لیے منع کر دیا گیا تو ان بچوں نے غصے میں ایک آدمی کو کہا کہ تمہارے گھر میں سے تھوڑا سا خون ہمیں مل سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بچے وہاں سے غائب ہو گئے۔ ان بچوں کو مین ان بلیک کے ساتھ بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ مین ان بلیک کی کہانی بھی میں آپ کو سناؤں گا کہ آخر وہ کیا بلا ہے۔ ان بچوں کو ایک کالے رنگ کی گاڑی میں گھومتے پھرتے بھی دیکھا گیا ہے۔ اس بات سے یہ اندازہ بھی لگایا گیا ہے کہ شاید یہ بچے واقعی اس دنیا کے نہیں ہیں، شاید یہ واقعی ایلین ہیں، یا پھر یہ انسانوں کے اغوا ہوئے ہوئے بچے ہیں جن کو اب کسی شیطانی مخلوق میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس بات کے پیچھے کتنی سچائی ہے کتنی نہیں یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ واقعات سننے میں بہت ہی زیادہ پریشان کرنے والے اور خوفناک ہیں۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اپنی کھڑکی اور دروازے بند رکھیں اور محتاط رہیں۔ کیا پتہ آدھی رات کو آپ کے دروازے پہ اچانک کوئی دستک ہو اور آپ اپنی کھڑکی سے باہر دیکھیں تو کچھ غیر مرئی بچے آپ کو ہاتھ ہلا رہے ہوں۔